بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کی ابتدا کی تو ابتدا میں ہی متعدد لوگ جو تھے جو اس دور میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، انہوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ میں ایک ماحول تیار کیا گیا اور ہر خاص اور عام کو یہ بات بتائی جاتی کہ تم یہ جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ اور جن دیوانوں نے لبیک کہی ابتدا میں، ان پر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، ڈرانے کی کوشش کی گئی، دھمکیاں دی گئیں، جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی گئی۔ اس کے باوجود بہت سارے ایسے دیوانے سامنے آئے جنہوں نے دنیا کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ اچھا، دنیا کا بھی ایک قاعدہ، ایک اصول ہے کہ جب کوئی بندہ ترقی کرتا ہے یا کوئی جماعت ترقی کرتی یا کوئی مذہب ترقی کرتا ہے تو لوگ بڑے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ فلاں جو آدمی اس وقت دنیا میں بڑا ہے تو اس کے ساتھ دیکھو کون کون لوگ ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیسے لگے ہوں گے۔ لیکن اس کا جو پس منظر ہوتا ہے، جو اس کی پیچھے کی تاریخ ہوتی ہے، وہ بڑی مشکلات سے بھری ہوئی ہوتی ہے، بڑی پریشانیوں والی ہوتی ہے، دکھ درد والی ہوتی ہے، پریشانیوں کے ساتھ مصیبتوں والی ہوتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ درخت کا پھل سب کو نظر آتا ہے، لیکن دانہ جب خاک میں ملتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، وہ کسی کو جلدی نظر نہیں آتا۔ اسلام میں بھی جن ستاروں کو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے ایک زبردست تاریخ ہے، قربانیوں کی تاریخ ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کہا، جن کو فاروق اعظم کہا، جن کو عثمان ذی النورین کہا، جن کو مولا علی کا لقب عطا کیا گیا رضی اللہ تعالی اجمعین، ان کی جب تاریخ اٹھائیں گے تو یہ جس مقام پر فائز ہیں وہاں تک جانے کے لیے خون کے دریا پار کیے، ظلم اور تشدد کی وہ لازوال داستان ہے جس سے گزر کے آگے پہنچے۔ جب کبھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بارات کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جب بندہ آزمائش کے لیے چلتا ہے، پریشانی کے اندر، تو گنے چنے چند دوست ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو دنیا کی تاریخ نے قرابت داروں سے بھی زیادہ، رشتہ داروں سے بھی زیادہ بار بار پوری دنیا کی تاریخ میں دوستوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ جو سٹرگل کا ٹائم ہے، جو امتحان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بہت کم لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں،
کامیابی کے بعد تو لشکر کے لشکر آتے ہیں، مبارکباد دینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی، لیکن ہمیشہ سربلندی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جنہوں نے وہ وقت ساتھ میں گزارا ہوتا ہے جب کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اسلام کی تاریخ تو ایسے واقعات سے بھری پڑی۔ مسلمانوں کے جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، انبیاء کے بعد جن کا درجہ سب سے بڑا ہے، صحابہ میں جو سب سے اول ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب سے بڑا مسلمان کہا گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق کی تاریخ اٹھائیں گے تو کفار مکہ کا ظلم برداشت کیا، تشدد برداشت کیا، رشتہ داروں کی ناراضگیاں برداشت کی، لیکن محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ جن کو محمد رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا جبکہ کوئی ہو نہیں سکتا، درجہ بتانے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، سارے کے سارے چودھری ناراض ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے مکہ المکرمہ، پوری دنیا کے حکمرانوں سے ناراضگی مول لے لی، لیکن محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ کے دوستوں کا ذکر آج اس لیے کر رہا ہوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اسی 18 ذی الحجہ کو محمد رسول اللہ کے جو دوہرے داماد ہیں، مسلمانوں کے جو تیسرے خلیفہ ہیں، جنہوں نے قدم قدم پر اسلام کے لیے اپنی دولت نچھاور کر دی، جنہوں نے قدم قدم پر محمد رسول اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ دے دیا، اور جن کو 18 ذی الحجہ کو مدینہ المنورہ میں شہید کیا گیا، جو حکمران ہونے کے باوجود منافق مسلمانوں کے خلاف حملے کا حکم نہیں دیتے، جو محمد رسول اللہ کی ایک ایک اداؤں پر اپنا لاکھوں اربوں روپے کا کاروبار فدا کرتے ہیں، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی ایک بیٹی ان کے جب نکاح میں دی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کروایا۔ متعدد احادیثوں میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حجرے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، تو میرے ابا حضرت ابو بکر آئے تو نبی علیہ السلام لیٹے رہے، آرام سے گفتگو چلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، عمر بھی آ کے مجلس میں بیٹھ کے بات چیت چل رہی۔ تھوڑی دیر بعد دربان نے بتایا یا رسول اللہ عثمان آ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پنڈلی کپڑے سے نظر آ رہی ہے، اپنے پاؤں سمیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، گفتگو ہوئی، سب چلے گئے، تو ہم سب کی ماں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہے، اور فرمایا عائشہ عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ حیا کروں۔ مدینہ المنورہ ہے، پانی پینے پر پابندی ہے، میٹھے پانی کا کنواں نہیں ہے، میٹھے سے مراد یہ جو پانی ہم پیتے ہیں ایسا کنواں ایک ہے، باقی کنویں کھارے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کہا کون ہے جو ان لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید دے؟ جب سب خاموش ہیں تو عثمان بولتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اس کو خرید کے لاتا ہوں۔
فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کاروبار تو میں پہلے بھی کرتا تھا، سارا دن کاروبار میں رہتا تھا، رات کو آرام ہوتا تھا، لیکن دین میں آنے کے بعد سارا دن دین میں رہتا ہوں، کاروبار کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا ہوں، پھر بھی کاروبار پہلے سے اب لاکھوں گنا بڑھ گیا۔ یہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کی برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت۔ اور کیسے کاروباری ہیں سمجھدار؟ یہودی کے پاس گئے، پوچھا میٹھے پانی کا کنواں بیچتے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں بیچتا نہیں ہوں، منوپلی ہے مارکیٹ میں، آج بھی مارکیٹ میں منوپلی ہے۔ منوپلی توڑے گا کون؟ جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اعتماد ہوگا، یقین ہوگا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف خدا ہے۔ یہودی منوپلی توڑنے کے لیے تیار نہیں، کہ نہیں میں میٹھے پانی کا کنواں نہیں بیچوں گا۔ ادھر رسول اللہ نے کہا ہے کہ چاہیے، سیدنا عثمان نے کہا ایسا نہیں کرتے، ایک دن کی رجسٹری میرے نام کر دے، ایک دن کی تیرے نام رہے، ایک دن اس پہ پانی کا میرا تسلط ہوگا، ایک دن تیرا ہوگا۔ وہ تو پانی بیچتا ہے، 500-600 دینار کا کنواں ہزاروں میں آ گیا، کہنے لگا میں 3000 لوں گا، فرمایا میں 40,000 دوں گا۔ یہاں کاروبار کی بات نہیں ہے، یہاں تو محمد رسول اللہ کی بات مکمل کرنے کی مسئلہ ہے۔ سنو کیا کیا پھر، کاروبار بتھیرے لوگ کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان نے کنواں خرید لیا ایک دن کے لیے، مطلب روزانہ ایک دن ہمارا، ایک دن تمہارا، ایک دن ہمارا، ایک دن تمہارا۔ اور یہودی بھی بڑا خوش کہ چلو وہ تو پانی روز بیچتا ہے۔ منوپلی کیسے توڑ دی؟ کنواں خریدتے ہی اعلان کر دیا کہ جو ایک دن عثمان کا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے مفت ہے، آ جاؤ، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، مدینہ منورہ کے جتنے لوگ جتنا پانی بھرنا چاہیں ایک دن میں بھرتے جائیں۔ ایک ہفتے میں منوپلی ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ لوگ جس دن پانی مفت ہوتا تھا 2-2 دن کا بھر لیتے تھے، جس دن بکتا تھا کوئی خریدنے والا آتا نہیں تھا۔ دوسرا دن کا بھی بیچنے کے لیے آ گیا گھر پہ خود کہ یہ بھی لے لو، مکمل کرو اس کو۔ پہلے اس کے ریٹ کے اوپر بات تھی، اب ان کے ریٹ کے اوپر بات ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں، جس مسجد نبوی کے پہلو میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، جہاں ہماری محمد رسول اللہ کی نور نظر اور جنت میں عورتوں کی سردار سیدنا فاطمۃ الزہرا کا مزار ہے، جس جگہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جو جنت البقیع میں دفن ہو گیا وہ جنت میں ہی ہے۔ وہ جگہ محمد رسول اللہ سیر کر رہے تھے، عثمان ٹکرائے، فرمایا عثمان میں اس جنگل کی طرف سے ہو کے آیا ہوں، بڑا خوبصورت ہے وہ کھیت، وہ علاقہ بڑا اچھا لگا مجھے، جاؤ تم دیکھ کے آؤ۔ بس اتنا کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ عثمان گئے، جنت البقیع کی جگہ دیکھی، پوچھا کس کی ہے؟ جو بندہ مالک تھا اسے بلایا، سودا طے کیا، پیسے دیے، واپس آ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا دیکھ کے آؤ، میں دیکھ آیا اور خرید بھی آیا، یہ آپ کے لیے ہے، وقف کر دی گئی ہے اب۔ فرمایا میں نے تو صرف دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، غلاموں کو اپنے آقا کے اشارے سمجھنے چاہیے۔ دیکھنے سے مراد جو چیز محمد رسول اللہ کو پسند آ گئی ہو تو وہ دربار رسالت میں پیش ہونی چاہیے۔ سیدنا عثمان نے سکھایا یہ، ابن جوزی نے بھی لکھا، بہت اکابرین نے بھی ایک بات کہی، بڑے بڑے جو مسلمانوں کے بزرگ تھے نا، پرانے دور میں کنویں ہوتے نا جگہ جگہ، تو ہر ایک کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ جس کنویں پہ زیادہ لوگ پانی لینے جاتے ہیں وہاں چلو۔ کیوں؟ اب تو کنویں رہے نہیں، لیکن زیادہ جس جگہ سے پانی نکلتا تھا اس جگہ پانی پینے کے لیے منگواتے تھے۔ کیوں؟ کنویں کی ایک عادت ہے، جس کنویں میں سے آپ جتنا زیادہ پانی نکالیں گے
اس کا پانی شام تک ختم ہو جائے گا اور رات کو پھر نیا پانی نکل کے اوپر تک آ جائے گا۔ سیدنا عثمان نے یہ وتیرہ مسلمانوں کو سمجھایا کہ اپنے کاروبار میں سے جتنا خرچ کرتے رہو گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ آتا رہے گا۔ جتنا تجوری میں بھر کے تالا لگاتے رہو گے بس وہیں رک جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم تو بندے کے گمان کے ساتھ ہیں، بس یہ اسٹور کرنا چاہتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، بس یہ اتنا ہی رہے گا۔ اگر ارادہ بڑھانے کا آ گیا، بانٹنے کا آ گیا، جب یہ شروع کر دے گا جتنا بانٹے گا اس سے زیادہ اس کے حصے میں آتا رہے گا۔ لوگ شہادتوں کی بات کرتے ہیں، شہادت کوئی بھی ہو، کسی بھی شہادت کو کم یا بڑا یا چھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے لبریز ہے، لیکن ان شہادتوں کے درمیان اپنے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جانا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ان شہادتوں کے درمیان مدینہ المنورہ کے اس معصوم شہید کو بھولنا یہ مسلمانوں کے لیے خسارے کی بات ہے۔ اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی ہوں اور جن کے لیے محمد رسول اللہ نے بیعت رضوان لی ہو، جن کو مکہ مکرمہ میں اپنا نائب بنا کے بھیجا، اور جب یہ خبر آئی کہ نعوذ باللہ عثمان کو شہید کر دیا تو تمام صحابہ سے بیعت لی کہ آؤ اب بدلہ لینا ہے ہر حالت کے اندر ان کی شہادت کا۔ جب سب کی بیعت ہو گئی تو عثمان تو ہے نہیں، محمد رسول اللہ نے اپنے ایک ہاتھ کو کہا کہ ایک ہاتھ اب عثمان کی طرف سے، دوسرا میری طرف سے، میں اس کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جہاں حج بیت اللہ کی تعلیم دیتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ جہاں اس بات کی مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی زندگی تبدیل کی جا سکتی ہے بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری کے ساتھ، وہیں یہ مہینہ اس شہادت کا علم بردار ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولو العزم صحابی نے، جن کے پاس پاور ہے، خلیفہ ہیں، 82 سال کی عمر میں جب اپنی شہادت دی تو چاہتے تو اپنی حکومت کی طرف سے اپنی فوج کا استعمال کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی بڑی جماعت موجود تھی، بار بار کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہیں تو ہم ان باغیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کے شہر کے اندر کسی جنگ کو پسند نہیں کیا، اللہ کے راستے میں شہادت دینے کو پسند کیا۔ شہادتیں جو ہوتی ہیں وہ یاد کرنے کے لیے ہوتی ہیں، سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان واقعات کو پڑھ کے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوست دیے ہیں وہ بھی چن کے دیے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے جن لوگوں کو نفرت ہے اور یہ کہتے ہوں کہ ہم صرف ایک دو سے محبت کرتے ہیں، کان کھول کے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو میرے صحابہ سے محبت ہے، فرمایا بس انہی کو مجھ سے محبت ہے۔ جن کو صحابہ سے دشمنی ہے، حضور فرمایا وہ میرا بھی دشمن ہے جو میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اسلام کا روشن مینارہ ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیسے ہوگی، اتباع کیسے ہوگی، چلنا کیسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ بس یہی زندگی ہے کہ بہترین گوشت کھائیں اور گوشت کو زیادہ تر اپنے گھر میں اسٹور کر کے رکھیں، تو یہ تو ایک ضابطہ ہے جو بس ہم پورا کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ دین نہیں ہے۔ دین پہ اگر چلنا ہوگا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز کے ساتھ خدمت کی ہے،
لکھا ہے متعدد جگہ صرف سخی نہیں تھے، بہت بڑے سخی تھے. کسی صحابی کے پاس کوئی آتا، کوئی بڑا سوال کرتا، کوئی رستہ نظر نہ آتا، لوگ کہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلے جاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. جب خلیفہ بنے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا. تو ایک بندہ یمن سے چل کے آیا، اس نے آ کے سوال کیا خلیفہ سے کہ مجھے 3000 دینار میں نے کسی سے ادھار لیے چاہیے، آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کر دے. اپنے گھر میں بٹھایا، اسے دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی. فرمانے لگے اب پیسے تو ہے نہیں آج کل. اب وہ تو سمجھ کے آیا تھا بھی حضرت ابو بکر ہیں، بہت رئیس آدمی، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، میں آج کل تو کچھ ہے نہیں. تو کہنے لگا میں تجھے ایک گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، بس وہاں چلا جا. یہ واقعہ وہ بھی لوگ نوٹ کر لیں جن کو کوئی دوسرا آدمی کہہ دیتا نا فلاں کے گھر چلا جا، اور اس کے گھر کوئی آ جاتا ہے مانگنے والا، ناراض ہونے لگتا، اچھا تجھے میرا پتہ کس نے بتایا؟ ارے خدا تیرے پہ رحم کرے، تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے لوگ جن کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چلا جا تیرا کام ہو جائے گا، اور تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اولاد کہہ دے تو ابھی لاکھ روپیہ خرچنے کے لیے تیار ہے. اللہ کی طرف سے کوئی بندہ مانگنے کے لیے آ جائے تو 10 روپے نکالتے جان نکل رہی ہے اس کی. تو صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بندے کو بتا دیا کہ وہاں چلا جا، حضرت عثمان کا گھر ہے، تیرا کام ہو جائے گا. وہ جب وہ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوٹھی پر، دروازہ ابھی کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی جو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں. بیٹے کی کیوں کلاس لگا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں نے دیکھا تم روز دودھ میں شہد گھول کے پیتے ہو. تو دودھ بھی میٹھا، دودھ کھٹا تو نہیں ہوتا، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، بیٹا اتنی فضول خرچی؟ کبھی دودھ پی لو یا کبھی ضرورت پڑے شہد پی لو، تم دونوں چیزیں مکس کرتے ہو. اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں کہ بھائی فضول خرچی کریں. اب وہ بندہ جس نے باہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ایسا ہی سمجھو جیسے یو پی بہار ہمارے یہاں آج کل یہ صوبے ہیں، کیونکہ ایک سوال ابھی ہوتا نہیں، 200 ان کے پہلے تیار ہو جاتے ہیں تنقید کرنے کے لیے. تو وہ بھی اس دور کے بندے بھی ایسے ہی ہوں گے. تو اس کے ذہن میں آ گیا فوراً کہ اچھا مجھے حضرت ابو بکر نے کہاں بھیج دیا، یہ تو میں پیسے مانگنے آیا، مجھے 3000 دینار چاہیے، اور یہ اندر سے تو مالک مکان اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ شہد اور دودھ اکٹھا پی رہے ہو. نعوذ باللہ کسی کنجوس کے دروازے بھی بھیج دیا ہمیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑے بڑی بات کرتے ہیں، چھوٹی نہیں کرتے. میں نے اپنے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا یہاں مسجد میں، یا رات کو کوئی ایسے سفیر آ گیا یا کوئی بندہ ناراض ہو جاتا تھا نا کسی ملازم سے، کسی مدرسے کے ماتحت کے، اس نے آ کے جب شکایت کرنی تو ابو جان نے کہنا لے بھائی میں اس کی طرف سے معافی مانگ رہا ہوں، بھائی آپ پہلے ہمیں معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، اس بچے سے غلطی ہو گئی ہوگی. جبکہ قصور بھی سامنے والے کا، ناراضگی بھی اس کی. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز الگ ہوتا ہے. بڑا بندہ غرور سے نہیں بنتا، تکبر سے نہیں بنتا، گردن اٹھانے سے نہیں بنتا ہے بڑا بندہ. بڑا بندہ ایسے نہیں بنتا کہ اس کی گاڑی اچھی ہو، مکان اچھا ہو، اس کے پاس دولت بڑھیا ہو. نہیں، خاندانی وہ ہوتا ہے جس کا لب و لہجہ اچھا ہو، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو، جو دوسرے کو غصے کے باوجود احترام دینے والا ہو، جس کے مزاج میں نرمی ہو، جو اپنی غلطی کے باوجود دوسرے سے جوڑ رکھنے کے لیے بھی کہہ دے کہ اللہ کے واسطے معاف کر دو، وہ بڑا ہوتا ہے. تو عثمان باہر نکلے، وہ بندہ باہر کھڑا تھا. تو بڑوں کی تو بڑی باتیں ہوتی. نکلتے ہی کہا کہ میرے بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دینا، آپ کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑا، میں اپنے بچے کو کوئی بات سمجھا رہا تھا اس لیے آپ کو رکنا پڑا. اپنی بیٹھک کھلوائی جس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں.
بٹھایا تو اس نے دیکھا بڑے دولت مند آدمی، تو اپنے ملازم کو بلایا کہ مہمان آئے کچھ لاؤ، تو ملازم کیا لایا؟ ملازم جو ہے کھجوروں کا حلوہ بھی لایا، دودھ میں شہد گھول کے لایا، ساتھ میں ایک دو مٹھائیاں اور۔ وہ کہنے لگا میں بڑا حیران، اپنے بچے کو تو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد کیوں ڈالا، مجھے تو 3-4 چیزیں اکٹھی پیش کر دی۔ تو کہنے لگا میں نے سوال کیا، جب میں نے کچھ کھا پی لیا تو میں نے بولنے لگا کہ حضرت میری، تو مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ چپ رہو۔ اپنے پی اے کو بلایا، سیکٹری کو، تو فرمانے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مہمان کے لیے ایک اونٹ تیار کروایا، لے کے آؤ۔ وہ اونٹ لایا جب صحن میں، اس کو باہر لے گئے اپنے ساتھ، فرمایا یہ اونٹ ہے، اس میں تمہارے سب گھر والوں کے لیے نئے کپڑے، 10,000 دینار، اور تمہارے راستے کے لیے پانی، کھانا، سب کچھ اس میں رکھ دیا ہے، جاؤ اب آرام سے واپس چلے جاؤ اپنے گاؤں۔ اب وہ بندہ، اب جتنوں کی عقل کم ہوتی ہے تو کم ہی ہوتی ہے، تو پھر کہنے لگا جی حضرت یہ اونٹ کون واپس لے کے آئے گا، اونٹ تو مہنگا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ واپس دینے کے لیے تو دیا ہی نہیں، یہ بھی تمہیں دے دیا۔ اونٹ کی رسی پکڑ کے سوار ہونے لگا، پھر دل میں کھرک کھرک ہوتی نا لوگوں کو، پھر اٹھی، پھر واپس آیا، کہتا جی حضرت یہ تو بتاؤ تمہیں پتہ کیسے لگا کہ مجھے اتنا کچھ چاہیے؟ تو مسکرانے لگے، فرمایا جاؤ کوئی بات نہیں، اب اپنا کام کرو۔ تو کہنے لگا نہیں، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا ہوگا۔ فرمایا اتنی بات نہیں کیا کرتے، جب کام ہو جائے تو بس اپنا راستہ لیا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ آیا، کسی نے کہا کہ عثمان کا قافلہ جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس شہد ہے، چاہیے تمہیں، بیمار ہو لے لو۔ تو وہ گیا، اس نے جا کے کہا کہ مجھے شہد کی ضرورت ہے۔ تو غلام جو ہوتے ہیں نا، وہ کیونکہ ذرا اپنے طریقے کا ان کی الگ سوچ ہوتی ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اس کو شہد چاہیے دے دو۔ شہد 1-2 کلو چاہیے تھا، لیکن فرمایا اس کو 1 مٹکا پورا دے دو۔ تو گھوڑے پہ 2 مٹکے ہیں، ایک دائیں طرف لٹکا ہوا، ایک بائیں طرف۔ تو وہ دینے گیا تو غلام کا نیت بدل گئی، واپس آیا کہ حضرت اگر اس کو 1 مٹکا دیں گے تو دوسرا مٹکا کیسے وہاں آئے گا، توازن بگڑ جائے گا سارا، جتنی ضرورت ہے اتنا دے دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نوکر ڈنڈی مار رہا ہے میرے کام میں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا توازن بگڑ جائے گا، ایسا کرو کہ پھر 2 مٹکے دے دو، دونوں دے دو اس کو۔ تو کہنے لگا حضرت یہ اٹھائے گا کیسے 2 مٹکے، ایک ہی دے دیتے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ 2 مٹکے اٹھائے گا کیسے، اچھا وہ گھوڑا بھی اس کو دے دو ساتھ میں۔ جب عثمان رضی اللہ نے کہا نا گھوڑا بھی دے دو، مٹکا 1 چاہیے تھا 2 دے دیے، گھوڑا بھی دے دیا، تو غلام پھٹافٹ گیا، گھوڑا کھول کے لایا مٹکوں سمیت، اس کو پکڑا کے لگا بھائی بس نکل لے جلدی جلدی۔ تو وہ بھی، اس کے بھی تکلیف ہوئی، تو پھر آیا غلام کے پاس، کہنے لگا جب 1 مٹکا مل رہا تھا تم نے اعتراض کیا، دوسرا مٹکا مل رہا تھا تم نے اعتراض کیا، لیکن یہ عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ گھوڑا بھی ساتھ میں دے دو۔ تو بھاگ کے گیا، رسی کھول کے مجھے لا کے پکڑا دی، تو نے تب تو کوئی اعتراض نہیں کیا جی گھوڑا بدک جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ کہتا میں ان کے ساتھ ہوں بہت عرصے سے، عادتیں ان کی میں جانتا ہوں، اگر میں یہ کہتا کہ حضرت اس کو گھوڑا چلانا نہیں آتا، یہ کہتے ہیں غلام بھی ساتھ ہی لے جا تو، یہ بھی تجھے ہدیہ کر دیا۔ کہتا میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مجھ سے نہ چھٹ جائے، اس لیے خاموشی سے گھوڑے کی لگام بھی تمہیں تھما دی ہے۔ ایسے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ کو اپنے گھر اگر دعوت میں بلاتے تھے پیچھے چلتے تھے، اور جب رسول اللہ چلتے تھے ہر ایک قدم کے اوپر گنتے رہتے تھے کہ رسول اللہ مسجد نبوی سے کتنے قدم میرے گھر تک چلے، ہر ایک قدم پر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور اس دور میں ایک غلام آج کا 10 لاکھ روپے کا آتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ سکھایا، یہ روایت جو ہمارے اندر ہے نا، اب یہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا مسلمان سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، مسلمان اپنی حیثیت سے بڑھ کے پیسے بانٹتے ہیں۔ یہ روایتیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں سے ہمیں سکھائیں کہ جب بانٹنے بیٹھو پھر یہ نہ سوچو کہ کتنا بانٹنا ہے،
کیونکہ جس کنویں میں سے جتنا پانی نکلے گا اتنا ہی زیادہ روزانہ نیا آئے گا، جتنا بانٹا جائے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں چلتے چلتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ان دنوں کے موقع پر کہ جہاں اپنے اس عظیم شہید کو یاد کریں، وہاں اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراخی کے ساتھ خرچ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے عزیز و اقارب پر، پڑوسیوں پر، اولاد پر، اپنے اوپر خرچ کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ جو ہیں ہی کنجوس، تو کنجوس اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کنجوسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برائی ہے۔ کنجوسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا سمجھا ہے۔ کنجوس کی کچھ نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ نہیں کنجوس کے پلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنجوس نہیں اچھا لگتا۔ بلے شاہ نے کہا نا، سوم کولوں خیرات نہیں ملتی، پاویں پے ہون مال خزینے۔ او بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملنی، پاویں مریے شہر مدینے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہی کنجوس، تم اس کے یہاں جا رہے ہو سوچتے ہو بھی خیرات دے دے گا، وہاں سے نہیں کچھ ملنا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہوئی، فرما برداری نہ ہوئی، تو اگر مدینہ منورہ میں بھی موت آ جائے تب بھی تمہیں جنت مل نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر خود پڑھا کریں کچھ انشاءاللہ تعالی، اپنے بچوں کو بتایا کریں، اسلامی روایات کو اپنے جسم کے اوپر تو نافذ کر سکتے ہیں نا جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں زمین پہ نہیں نافذ کر سکتے، فلاں جگہ نہیں، ساری باتیں ایک طرف، اپنے جسم پہ تو نافذ کر سکتے ہیں، اپنے مزاج پہ نافذ کر سکتے ہیں، اپنے دل پہ نافذ کر سکتے ہیں، تو کیجئے، کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کیجئے۔ اور جب آپ اس کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، اس کی برکتیں آپ کے جسم سے شروع ہوں گی اور پھر چلتی جائیں گی دائیں بائیں۔ خوشبو لگاتا ہے نا بندہ، جو آس پاس ہوتے ہیں سب کو ملتی ہے۔ اور کسی کو اگر پتہ کرنا ہو کہ اس کی قبر کیسی ہے، تو بس رات کو لیٹ کے اپنے دل کو دیکھے۔ اگر دل بے چین ہے، دل میں بے ایمانی ہے، دل میں خرافات ہے، دل میں عیاشی ہے، دل میں ٹھگا ٹھوری ہے، دل میں غیبت ہے، دل میں برائیاں ہیں، تو بس جیسا ہمارا دل ہے ویسی ہماری قبر ہے۔ جانا تو سب نے ہے نا، جیسا ہمارا دل ہے ویسی ہماری قبر ہے۔ اگر دل میں سکون ہے، اطمینان ہے، دل میں محبت ہے، دل میں پیار ہے، دل میں اطمینان ہے، دل کے اندر روشنی ہے، تو بس پھر قبر ویسی ہے۔ اپنے دل کو اچھا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ بس اچھا یہ ایسا ہی ہوگا کہ روزانہ کچھ وقت نکال کے، اب تو یوٹیوب بھی آ گئی، کچھ وقت نکال کے اس ڈبے کو جس کو روز چارج کرتے ہو، اس کو فلمی گانوں کی بجائے، گندی فلموں کی بجائے، خرافات کی بجائے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سننے کے اوپر لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جتنا سنیں گے، صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو جتنا سنیں گے، اور سننا بھی وہ ہے جو اختلافات سے پاک ہو، کیونکہ آج کل آدھے سے زیادہ تو لوگوں نے وتیرہ پکڑ رکھا ہے، صبح شام کو اس مسئلے کو لے کے فلاں کے خلاف فتویٰ، اس کو لے کے فلاں کے خلاف فتویٰ۔ سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننی ہے، اپنے اوپر لاگو کرنی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔